سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری تفسیر کی کلاس نمبر 19 کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سماعت کریں، انشاءاللہ آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ ویڈیو کے اینڈ میں چند سوالات ہیں جو آپ کی ذہنی آزمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ چلیں ہم اپنی تفسیر کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جس سورت کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے سورۃ العلق۔ سب سے پہلے ہم اس کا شان نزول جانیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے اس کی تعبیر روشن صبح کی طرح ظاہر ہو جاتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کی محبت پیدا ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر تنہائی میں عبادت کرنے لگے۔ کئی راتیں غار میں رہتے اور خورد و نوش کا سامان ساتھ لے جاتے۔ جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر اور چیزیں لے جاتے۔ اسی دوران غار حرا میں آپ پر اچانک وحی نازل ہوئی۔ فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ پھر فرشتے نے زور سے گلے لگا کر مجھے دبایا، حتیٰ کہ اس نے دبانے پر پوری قوت صرف کر دی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں، ما انا بقاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ دوبارہ مجھے پکڑ کر بغل گیر ہوا، حتیٰ کہ مجھے پوری قوت سے دبایا۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ تیسری بار مجھے پکڑ کر بغل گیر ہوا، حتیٰ کہ مجھے پوری قوت سے دبایا۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لے کر حضرت ختیجہ کے پاس اس حال میں پہنچے کہ آپ پر کپ کپی طاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ، زملنی۔ گھر والوں نے آپ کو کپڑے اڑائے حتیٰ کہ آپ کا خوف دور ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام واقعہ سنایا اور فرمایا اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت ختیجہ نے عرض کی ہرگز نہیں، آپ کو یہ نوید مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ خدا گواہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نادار لوگوں کو مال دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور رائے حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی مذہب پر تھے اور انجیل کو عربی زبان میں لکھتے تھے۔ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور بینائی جا رہی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اے چچا، اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے بھتیجی آپ نے کیا دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وحی ملنے کا تمام واقعہ سنایا۔ ورقہ نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھ کو واقعی نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جس شخص پر بھی آپ کی طرح وحی نازل ہوئی لوگ اس کے دشمن ہو جاتے تھے۔ اگر وقت نے مجھ کو مہلت دی تو
میں اس وقت آپ کی انتہائی قوی مدد کروں گا۔ یہ اس صورت کی ابتدائی 5 آیات کا شان نزول تھا جو ہم نے پڑھا ہے۔ اب ہم اس صورت کے شان نزول سے حاصل ہونے والی اہم معلومات کی طرف چلتے ہیں۔ ہم اس میں جانیں گے کہ وحی کسے کہتے ہیں، وحی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے وحی کسے کہتے ہیں۔ لغت ڈکشنری کے مطابق وحی کا معنی خفیہ طریقے سے خبر دینا، اشارہ کرنا، پیغام دینا وغیرہ ہے، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر اللہ پاک کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کو وحی کہتے ہیں۔ وحی کی اقسام۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حق میں وحی کی 3 قسمیں ہیں۔ وحی کی 3 کیٹیگری ہیں۔ نمبر 1، فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست ڈائریکٹ اللہ کریم کا کلام سننا، جیسے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جبکہ شب معراج پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ نمبر 2، فرشتے کے واسطے سے اللہ کا پیغام آنا۔ نمبر 3، انبیاء کے دل میں کسی بات کا ڈالا جانا۔ یہ 3 قسم کی وحی ہے۔ ابھی ان کو ہم مزید تفصیل سے بیان کریں گے۔ نمبر 1، رؤیا صالح، سچے خواب، جیسے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ جو خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھتے، اس کی تعبیر صبح کے اجالے کی مانند سامنے آ جاتی۔ نمبر 2، دل میں پھونکنا یا خیال ڈالنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح القدس جبرائیل امین نے میرے دل میں ایک بات ڈال دی کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کرے۔ اس لیے اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور طلب رزق میں خوبصورت طریقے اختیار کرو۔ ان کو ملنے میں اگر دیر ہو جائے تو اس کو خدا کی نافرمانی سے مت طلب کرو، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت سے ہی مل سکتی ہے۔ نمبر 3، سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی طرح وحی کا اترنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی کبھی وحی میرے پاس گھنٹی کی آواز کی مانند آتی اور وہ میری طبیعت پر بڑی گراں ہوتی۔ اس کے بعد نمبر 4، فرشتے کا آدمی کی صورت میں آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات فرشتہ میرے لیے آدمی کی شکل میں متمثل ہو جاتا، وہ مجھ سے گفتگو کرتا، ایسے کہ جو وہ کہے میں وہ یاد کر لیتا۔ عام طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت داحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لاتے۔ نمبر 5، فرشتے کا اپنی اصل صورت میں دکھائی دینا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ نمبر 6، بلا واسطہ القاء، فرشتے کی وساطت کے بغیر وحی آنا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ فرشتے کی وساطت کے بغیر اپنے خاص بندوں پر القاء کرتا ہے، جس کا بیان قرآن میں اس طرح ہے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے۔ نمبر 7، بلا واسطہ مکالمہ، براہ راست ہم کلام ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کے موقع پر بلا واسطہ مکالمہ فرمایا، جس میں نمازیں فرض ہوئیں اور دوسری راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ نمبر 8، بلا حجاب مشاہدہ اور خطاب، بغیر حجاب کے مشاہدہ اور ہم کلام ہونا۔ وحی کی انتہائی صورت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شب معراج بلا حجاب مشاہدہ و خطاب سے سرفراز فرمایا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیک وقت تکلم و دیدار کے شرف سے مشرف ہوئے۔
اس میں ہم نے وحی کا معنی، وحی کا اصطلاحی شرعی معنی اور وحی کے اقسام اور اس کو تفصیل سے ہم نے پڑھا۔ اب ہم اس صورت کا دوسرا شان نزول پڑھیں گے، جو باقی آیات جس سلسلے میں نازل ہوئی اس کے بارے میں ہم پڑھیں۔ دوسرے حصے کا شان نزول، اس صورت کا دوسرا حصہ اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اسلامی طریقے پر نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہل نے آپ کو ڈرا دھمکا کر اس سے روکنا چاہا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ نبی ہونے کے بعد قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کرتے، آپ نے حرم میں اس طریقے پر نماز ادا کرنا شروع کر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی تھی، اور یہی وہ چیز تھی جس سے قریش نے پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا کہ آپ کسی نئے دین کے پیرو ہو گئے ہیں۔ دوسرے لوگ تو اسے حیرت ہی کی نگاہ سے دیکھ رہے، مگر ابو جہل کی رگِ جہالت اس پر بھڑک اٹھی اور اس نے آپ کو دھمکانا شروع کر دیا کہ اس طریقے پر حرم میں عبادت نہ کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں کئی احادیث حضرت عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں، جن میں ابو جہل کی ان بےہودگیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، لات اور عزیٰ کی قسم، اگر میں نے ان کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا، نعوذ باللہ، اور ان کا منہ زمین پر رگڑوں گا، نعوذ باللہ۔ پھر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ آگے بڑھتا کہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھے، مگر یکا یک لوگوں نے دیکھا وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنا منہ کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، میرے اور ان کے درمیان میں آگ کی ایک خندق اور ایک ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب بھٹکتا تو ملائکہ اس کے چھیتڑے اڑا دیتے۔ اس صورت کی ابتدائی 5 آیات کا شان نزول الگ ہے اور اس صورت کی باقی آیات کا شان نزول وہ ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ اب ہم اس صورت کا مختصر سا تعارف پڑھیں۔ سورہ علق کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ علق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ صورت سب سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی پہلی 5 آیتیں ما لم یعلم تک غار حرا میں نازل ہوئیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع اور 19 آیتیں ہیں۔ علق نام رکھنے کی وجہ، خون کے لوتھڑے کو عربی میں علق کہتے ہیں اور اس صورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس کی مناسبت سے اسے سورہ علق کہتے ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ اقرا بھی ہے اور یہ نام اس کی پہلی آیت کے شروع میں موجود لفظ اقرا کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سورہ علق کے مضامین، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں ابو جہل کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان کی گئی کہ اسے کمزوری سے قوت کی طرف منتقل فرمایا۔ نمبر 2، قرات اور کتابت کی فضیلت بیان کی گئی۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور مال و دولت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے روکنے والوں کے بارے میں وعید بیان کی گئی۔ نمبر 5، اس صورت کے آخر میں ابو جہل کی مذمت بیان کی گئی اور اس کی دھمکیوں کا جواب دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کریں۔ یہ اس صورت کا تعارف تھا۔ اب ہم اس صورت کی تلاوت سنیں گے اور اس کا ترجمہ اور پھر اس کی مختصر سی تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔
اقرأ باسم ربك الذي خلق. اے رسول مکرم پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وربك الاکرم. پڑھیے اور آپ کا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے. الذي علم بالقلم. جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم. انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا. كلا ان الانسان ليطغى. بے شک انسان ضرور سرکشی کرتا ہے. ان رآه استغنى. اس نے اپنے رب کو بے نیاز سمجھ لیا. ان الى ربك الرجعى. بے شک آپ کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. ارأيت الذي ينهى. کیا آپ نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟ عبدا اذا صلى. ہمارے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارأيت ان كان على الهدى. آپ بتائیں اگر وہ منع کرنے والا ہدایت پر ہوتا او امر بالتقوى. یا وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا. ارأيت ان كذب وتولى. آپ بتائیں اگر وہ حق کی تکذیب کرے اور پیٹھ پھیرے. الم يعلم بان الله يرى. کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ بے شک اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. بے شک اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے. ناصية كاذبة خاطئة. وہ پیشانی جو جھوٹی گناہگار ہے. فليدع ناديه. اسے چاہیے کہ اپنے ہم مجلس مددگاروں کو بلائے. سندع الزبانية. ہم عنقریب دوزخ کے مقرر کردہ فرشتوں کو بلائیں گے. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ہرگز نہیں آپ اس کی کوئی بات نہ مانیں، آپ سجدہ کریں اور زیادہ قریب ہوں. اس صورت کی تفسیر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے کیونکہ ویڈیو کا دورانیہ طویل ہوتا جا رہا ہے. آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ اگلی ویڈیو کو ضرور سنیں، ضرور دیکھیں. انشاءاللہ آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا. اب ہم آج کے سوالات کی طرف چلتے ہیں. جو آج ہم نے اس تفسیر کو پڑھا، اس کے سبب نزول کو پڑھا اور وحی کے بارے میں جتنا علم حاصل کیا ان کے متعلق کچھ سوالات ہیں. آئیے ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں. آج کی تفسیر کا پہلا سوال، اس سورت کی پہلی 5 آیات کہاں نازل ہوئیں؟ سوال نمبر 2، وحی کا کیا معنی ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ سوال نمبر 3، حضرت جبرائیل علیہ السلام کون سے صحابی کی صورت میں نازل ہوتے تھے؟ سوال نمبر 4، اس صورت کی دوسری آیات کس کے بارے میں نازل ہوئیں؟ میں آپ کے جوابات کا منتظر ہوں. نیچے کامنٹ سیشنز میں آپ ان سوالات کے جوابات دیں. انشاءاللہ سورہ الگ کی تفسیر ہم اگلی ویڈیو میں ضرور بیان کریں گے. آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ آپ اگلی ویڈیو کو ضرور سماعت کریے گا اور اس سورت کی تفسیر کو مکمل کریے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.